بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں پھر سے ایک بہت ہی دردناک سچا واقعہ بتانے جا رہا ہوں، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس کے بارے میں جا کر پتہ کرنا چاہے تو اس کے بعد اس شخص کو اس واقعے کی سچائی پر یقین آ جائے۔ تو یہ واقعہ ہے مغل پورہ اور لال پل کے درمیان ریلوے لائن کے اطراف کے بنے ایک گھر کا ہے، جہاں ابرار نامی شخص رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 5 بچے رہتے تھے۔ ابرار یوں تو بڑا خاموش اور نرم طبیعت کا بندہ تھا اور محلے میں کافی لوگوں سے اس کی بہت اچھی سلام دعا تھی، لیکن اس کے ساتھ ابرار ایک کبوتر باز بھی تھا اور اس نے کافی سارے طرح طرح کے کبوتر رکھے ہوئے تھے جن سے ابرار بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، اور وہ کبوتروں کے لیے کسی بھی حد تک بڑھ سکتا تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کبوتروں کو لے کر اکثر نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، اور وہ اپنے کام کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کبوتروں کے ساتھ چھت پر ہی گزارتا تھا، یہاں تک کہ وہ اکثر اپنا کھانا بھی اوپر چھت پر لے جا کر کھاتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ پھر ایک دن ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور چھت پر کبوتروں کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کافی بڑی سی کالے رنگ کی بلی اس کے کبوتروں کے پاس سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ابرار نے خاموشی سے ایک چھری پکڑی اور آہستہ آہستہ سے اس بلی کے قریب جا کر بہت ہی بری طرح سے اس بلی پر چھری سے وار کیا، جس سے بلی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور لنگڑاتی ہوئی وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے بعد ابرار کبوتروں کو دانہ ڈال کر بیٹھ گیا اور شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور بیوی کو بلی کے بارے میں بتایا۔ بیوی نے کہا، آپ نے بلی کو کیوں مارا؟ آپ اس کو بھگا دیتے۔ ابرار نے کہا، ہاں تاکہ بلی پھر سے آتی اور میرے کبوتروں کو کھا جاتی اور تمہیں سکون مل جاتا۔ بیوی نے کہا، آپ ہمیشہ الٹا ہی سوچتے ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ابرار نے کہا، بس کرو، اب مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کر دیا، اور آج کی پینٹی کے بعد بلی کا باپ بھی ادھر دوبارہ آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور گھر سے باہر چلا گیا، اور اگلے دن ابرار کام سے واپس آیا۔ حسب معمول اپنی چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک کبوتر بنا گردن کے خون میں لٹ پٹ پڑا تھا۔ اس نے فوراً سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بلی وغیرہ تو چھت پر نہیں آ گئی جس نے اس کے کبوتر کا یہ حال کر دیا ہے، اور پھر اپنی بیوی کو کوسنے اور برا بھلا کہنے لگا۔ اس کے بعد ابرار بہت غصے میں بلی کو ڈھونڈ رہا تھا، پر بلی کہیں نظر نہیں آئی۔ اتنے میں اس کو کوئی عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اور بھی اس کے آس پاس غصے میں تیز تیز سانس لے رہا ہو۔ ابرار نے اس آواز پر غور کرنا شروع کر دیا اور حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ تبھی اس کی نظر واپس زمین پر پڑی تو دیکھا کہ اس کا جو کبوتر زمین پر مرا پڑا تھا وہ بھی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ابرار بہت ہی حیران ہو رہا تھا۔ تبھی ابرار نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی چھت پر آئی تو ابرار نے اس کو سارا کچھ بتایا تو اس کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی، اور وہ حیرت سے کبھی ابرار کی طرف دیکھتی، کبھی زمین پر گرے کبوتر کے خون کی طرف دیکھتی۔ پھر اس نے ابرار کو کہا، آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے کوئی بلی جس نے یہ سب کیا ہے، اور جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے تو اس نے اٹھا کر لے لیا۔ ابرار نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب میں نے ہر جگہ دیکھا تھا تو مجھے کوئی بلی نظر نہیں آئی، بس ایک عجیب سی سانسوں کی آواز آئی، اور اس کے بعد کبوتر کا باقی حصہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، چھوڑیں یہ سب، آپ بس پریشان نہ ہوں اور چلیں کھانا کھا لیں۔ اس کے بعد ابرار اور اس کی بیوی چھت سے نیچے آ گئے۔ ابرار کھانا کھاتے ہوئے اچانک رک جاتا ہے اور کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، آپ کھانا تو آرام سے کھا لیں، چھوڑے بھول جائیں اس واقعے کو، آپ کے پاس ابھی بھی بہت سے کبوتر ہیں، کوئی بات نہیں اگر ایک چلا گیا تو۔ ابرار کھانا چھوڑ کر واپس چھت پر چلا گیا اور اپنے کبوتروں کو دانہ وغیرہ ڈال کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور جلدی ہی سو گیا۔ اگلے دن ابرار پھر اٹھا اور چھت پر کبوتروں کو دانہ پانی ڈالنے کے بعد کچھ کبوتروں کو اڑانے لگا۔ جب کبوتر آسمان پر چلے گئے تو ابرار اپنے کام پر جانے لگا اور بیوی سے کہا کہ چھت پر چکر لگاتے رہنا، کبوتر کھلے ہوئے ہیں اور کچھ کبوتر آسمان میں ہیں، جب وہ نیچے آ جائیں تو طاہر یعنی ابرار کا سب سے بڑا بیٹے سے کہا کہ ان کو بند کر دینا، اور ہاں اس بار محتاط رہنا، کبوتروں کو کوئی نقصان نہ ہو، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بیوی تھوڑی دیر کے بعد چھت پر چکر لگاتی رہی۔ اس دوران کوئی بلی بھی چھت پر آ رہی تھی
और ابرار کی بیوی اس بلی کو بھگاتی رہی، اور جب آسمان والے کبوتر بھی واپس آ کر چھت پر بیٹھ گئے تو ابرار کی بیوی نے اپنے بیٹے طاہر کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ کبوتروں کو بند کر دو، اور کچھ دیر میں طاہر اوپر آیا اور اس نے کبوتروں کو بند کر کے گھٹے یعنی پنجرے پر کو تالا لگا لیا اور نیچے جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور روز کی طرح چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس بار کبوتر کھڈے کے باہر مرے پڑے تھے اور ان کی گردنیں ان کے دھڑ سے غائب تھی اور کچھ خون بھی اس جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے غصے میں چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے صحن میں کام کرتی ہوئی اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی اب کیا ہوا ہے؟ ابرار نے کہا اوپر آؤ دکھاتا ہوں، اور جب بیوی اوپر آئی تو ابرار اس کو کبوتر دکھانے کے لیے اس طرف لے گیا جہاں کبوتر مرے پڑے تھے۔ تو ابرار یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جو وہاں پر 2 کبوتر مرے پڑے تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے اور اس بار ان کا خون بھی غائب ہو گیا تھا۔ بیوی نے ابرار سے پوچھا کیا ہوا؟ تم کیا دکھانے والے تھے مجھے؟ ابرار خاموشی سے ایک جگہ جام ہو کر کچھ سوچ رہا تھا۔ بیوی نے اسے ہاتھ لگا کر جھنجھوڑا اور پھر سے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ ابرار کچھ نہ بولا۔ اب بیوی نے پھر سے تلخ انداز سے پوچھا آخر مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم نے مجھے غصے سے کیوں بلایا تھا؟ ابرار نے کہا ابھی ادھر میرے 2 کبوتر مرے پڑے تھے، ان کی گردنیں کسی نے کھا لی تھی اور وہی دکھانے کے لیے میں نے تمہیں اوپر بلایا تھا۔ اب وہ کبوتر یہاں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا خون ہے۔ بیوی نے حیرت سے ابرار کی طرف دیکھا اور کہا کیا آپ واقعی میں کبوتروں کو یہاں دیکھا تھا؟ ابرار نے اکتا کر جواب دیتے ہوئے کہا ہاں یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کبوتر ادھر ہی پڑے ہوئے تھے۔ اور تمہیں کیا میں پاگل نظر آتا ہوں جو تم مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ جن یا عیسائی وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے۔ ابرار نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یار تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اب یہ جن و جان کہاں سے آ گئے؟ میں خود بہت بڑا جن ہوں، اور اب تم چپ چاپ نیچے چلی جاؤ اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ بیوی منہ میں کچھ بولتے ہوئے نیچے چلی گئی اور ابرار واپس کبوتروں کو دانہ ڈال کر ان میں مصروف ہو گیا۔ اور جب شام کے وقت کبوتروں کو بند کر کے نیچے جانے لگا تو اچانک سے اسے کسی کے ہنسنے کی آواز اپنے ارد گرد سے آنے لگی۔ بڑا غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ ابرار نے دائیں بائیں طرف دیکھتے ہوئے گالیاں دینی شروع کر دیں کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ وہ دیواروں کے قریب جا کر آس پاس پڑوس کی چھتوں پہ دیکھنے لگا کہ کوئی ہمسایہ تو مذاق نہیں کر رہا ہے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ابرار نے آس پاس پڑوس کی چھتوں پر دیکھتے ہوئے گالیاں نکالنی شروع کر دی اور چھت سے نیچے آ گیا۔ بیوی نے پوچھا اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ ابرار نے کہا ایک تو میں اپنے کبوتر کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہوں اور ایسے میں کوئی میرے ساتھ مذاق کر کے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا کون تھا وہ؟ ابرار نے کہا مجھے کیا پتا کون تھا، اگر وہ مجھے نظر آ جاتا تو میں آج اس کو قتل کر دیتا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی وہ چھپ گیا، ورنہ آج وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچ پاتا۔ بیوی نے کہا چلے چھوڑیں اس کو، آپ کھانا کھائیں آرام سے۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور روز کی طرح باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ اور جب رات ابرار گھر واپس آیا تو اس کی نظر چھت پر جاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا بہت عجیب سی شکل والا کوئی شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بہت ہی زیادہ بڑے تھے جن میں جوتے نہیں تھے، اور اس بندے نے اپنی گود میں وہی کالی بلی اٹھا رکھی تھی جس کو ابرار نے پیٹا تھا، اور ابرار کو اسے دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ ابرار نے اس سے ہمت کر کے پوچھا کہ کون ہے وہاں؟ وہ شخص کچھ نہیں بولا، بس اس نے ابرار کی طرف دیکھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو کہ رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں، اور وہ ابرار کو گورے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار تھوڑا ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے پھر سے کانپتے ہوئے پوچھا کہ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بتا دو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئی کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا اور اس کی چیخوں کی آواز سے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی بیوی بچے چونک کر اٹھ گئے۔ بیوی نے گھبراتے ہوئے پوچھا کیا ہوا؟ ابرار کی آواز جیسے حلق میں رہ ہی نہیں تھی۔ ابرار نے بولنے کی کوشش کی پر بول نہ پایا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی
और वापस एक पानी का गिलास लेकर इब्रार को देते हुए बोला, ये लो पी लो आराम से पानी। इब्रार ने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और कुछ पानी पी कर गिलास बीवी को दे दिया और फिर दबी हुई आवाज़ में बोला, वो बाहर ही है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बीवी ने इब्रार का हाथ थामा और कहा, आप डरे मत, हम सब हैं आपके पास और कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, आप आराम से बैठें, सब ठीक है। बच्चों ने जल्दी से इब्रार के हाथ पांव दबाना शुरू कर दिए तो अचानक से सहन में भारी से कदमों की धमक सुनाई देने लगी और वो आवाज़ कभी उनके कमरे के करीब आ जाती और कभी दूर से आने लगी, जैसे कोई सहन में टहलता हुआ उनके कमरे के पास आ जाता और ज़ोरों ज़ोर से सांस लेने के बाद फिर दूर चला जाता। यह आवाज़ ऐसी खौफनाक थी कि इसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और सब डर कर एक जगह सिमट कर बैठ गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। इतने में इब्रार की बीवी ने हल्की सी आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और बाकी लोगों ने भी कलमे पढ़ना शुरू किए। धमक की आवाज़ आती रही और सब आयतल कुर्सी और कलमे पढ़ते रहे। फिर अचानक से वो आवाज़ थम गई और कमरे में इतनी खामोशी थी कि इब्रार और उसके घर वालों की सांसों की आवाज़ें भी आसानी से सुनी जा सकती थीं। उसके बाद सब डरते हुए सो गए। अगले दिन जब इब्रार की आँख खुली तो उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। अचानक किचन से उसकी बीवी बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। इब्रार जल्दी से उठकर कमरे से बाहर किचन की तरफ गया तो देखा तो उसकी बीवी बच्चों को नाश्ता बनाकर दे रही थी। उसने बीवी से पूछा, तुम कब जागी? बीवी ने कहा, दूध वाला भाई काफ़ी देर से बाहर खड़ा और दरवाज़ा खटखटा रहा था। मेरी आँख खुल गई। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर पहले सहन में देखा तो कोई नहीं था। उसके बाद मैं आयतल कुर्सी पढ़ती हुई बाहर गई और दूध वाले भाई से दूध लेकर नाश्ता बनाने लग गई। इब्रार हैरत से बोला, अच्छा तो बाहर तुम्हें कोई लंबा सा शख्स दिखाई नहीं दिया जो गुज़श्ता रात हमारे सहन में फिर रहा था? बीवी ने कहा, नहीं, पर वो कौन था? मैंने गुज़श्ता रात तुमसे इसलिए नहीं पूछा था कि तुम डरे हुए थे। और वो भारी से कदम की आवाज़ किसकी थी? इब्रार ने कहा, वो भयानक सा शख्स था जो गुज़श्ता रात हमारी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में वही काली बिल्ली थी जिसको मैंने मारा था। बीवी ने कहा, कहीं वो कोई हवाई चीज़ तो नहीं थी? इमरान ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, पर वो शख्स इंसानों से काफ़ी अलग था। उसकी आंखें रात में बिल्ली की तरह चमक रही थीं और उसको देखकर मैं डर के अंदर भागा था। बीवी ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो दोबारा से ना आ जाए। इमरान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आज ही इस बारे में किसी से बात करूँगा। उसके बाद इब्रार ने नाश्ता किया और काम पर चला गया। वहाँ पर इब्रार ने अपने एक दोस्त को ये सब बात बताई तो उस दोस्त ने कहा, यार ये तो कोई हवाई चीज़ है और मैं एक पीर बाबा को जानता हूँ जो कि इन चीज़ों को काबू में करता है। इब्रार ने कहा, तो फिर हम आज ही इस पीर बाबा से मिलने जाएंगे। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है। फिर इब्रार और उसका दोस्त काम से छुट्टी के बाद सीधा किसी पीर बाबा के पास चले गए और उनको इब्रार ने सारा वाक़या बताया और उसने पीर बाबा ने कहा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो जहाँ ये वाक़या हुआ। और इब्रार पीर बाबा को अपने घर लेकर साथ आ गया। यहाँ पहुंचकर पीर बाबा ने पूरे घर का मुआयना किया और इब्रार से कहा, देखो गुज़श्ता रात जिसको तुमने देखा था वो एक जिन था और उस जिन की जान इसी काली बिल्ली में है जो उसकी गोद में तुमने देखी थी। और अगर हमने इस जिन से पीछा छुड़ाना है तो हमें इस जिन को मारना होगा, क्योंकि ये जिन काबू में आने वाला नहीं है, इसलिए इसको मारना ज़रूरी है, जिसके लिए तुम्हें इस बिल्ली को मारना होगा। एक बार बिल्ली मर गई तो समझो जिन भी मर जाएगा। इब्रार ने कहा, पीर बाबा, पर वो बिल्ली अब हमें मिलेगी कहाँ से, क्योंकि वो तो उस जिन की गोद में थी। पीर बाबा ने कहा, वो सब मुझे मालूम नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब तुम्हें इस बिल्ली को ढूंढकर उसे मारना होगा। ये कहकर पीर बाबा ने कहा, अब मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए तावीज़ बना कर ला सकूँ। उसके बाद पीर बाबा ने इब्रार से कुछ पैसे लिए और चला गया। और फिर इब्रार छत पर कबूतरों के पास गया और शाम को जब इब्रार ने अपने कबूतरों को बंद करने लगा तो अचानक से एक कबूतर उड़कर दीवार पर बैठ गया। उससे पहले इब्रार इसको पकड़कर बंद करता, अचानक से वही काली बिल्ली कहीं से नमूदार हुई और उस बिल्ली ने इब्रार के कबूतर को गर्दन से अपने मुंह में लेकर धड़क से अलग कर दी। कबूतर तड़पते हुए मर गया और बिल्ली छलांग लगाकर भाग गई। इब्रार गुस्से में बाकी कबूतर बंद करके नीचे आ गया। अगले दिन इब्रार कहीं से एक अजीब सा पिंजरा लेकर आया जो कि शायद बिल्ली या कुत्ते को पकड़ने वाला पिंजरा लगता था।
اور اس میں اس نے 2 کبوتروں کو ڈال کر ان کے پنجوں کسی موٹے سے دھاگے سے باندھ دیا تاکہ کبوتر باہر نہ نکل سکیں، اور پھر ابرار نے ڈوری لے کر اس پنجرے کے دروازے پر اس طریقے سے باندھی کہ اگر ڈوری کو کھینچا جائے تو پنجرے کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد ابرار نے وہ پنجرہ چھت پر ایک جگہ رکھ دیا اور پنجرے کا دروازہ کھول کر ڈوری کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کبوتروں کے گٹھے کی طرف جا کر چھپ گیا اور ڈوری کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کافی دیر کے بعد جب شام ہوئی تو اچانک سے وہی کالی بلی کہیں سے آئی اور وہ سیدھے اس کھلے پنجرے میں داخل ہو گئی اور اس میں موجود ایک کبوتر کی گردن کو منہ سے پکڑ لیا اور کھانے لگی۔ تبھی ابرار نے جلدی سے پنجرے کے دروازے سے بندھی ہوئی ڈوری کھینچ دی، جس سے دروازہ بند ہو گیا اور بلی قید ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار نے پنجرے کے دروازے پر لگی کنڈی لگا کر پنجرے کو اچھے سے بند کر دیا اور جلدی سے نیچے آ گیا اور ایک پلاسٹک کی بوتل جس میں شاید پٹرول تھا لے کر واپس چھت پہ آیا۔ اس نے وہ سارا پٹرول پنجرے کے اوپر سے ہی بلی پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس دوران بلی بہت پھڑپھڑاتی رہی پر پنجرے سے باہر نہ نکل پائی، اور ابرار نے سارا پٹرول اس بلی پر چھڑک کر اس کو آگ لگا دی اور بلی ہولناک چیخیں مارنے لگی، جس کو سن کر 1-2 ہمسائے بھی جو آس پاس کی چھت پر موجود تھے وہ بھی ابرار کی چھت سے دیکھنے لگے، پر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آگے ابرار کی چھت کی دیواریں تھیں، اور وہ ابرار کو پوچھتے رہے کہ ابرار بھائی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، جس پر ابرار نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ ہمسائے واپس ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کچھ ہی دیر بعد بلی پوری طرح سے جل گئی۔ اس کے بعد ابرار پرسکون انداز میں چھت سے نیچے اتر آیا۔ اچانک سے اس کو ایک بھیانک سی آواز آئی جس میں کوئی ابرار کو پکار رہا تھا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ ابرار نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہیں تھا اور ابرار خاموشی سے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا، آج بڑے چپ چاپ ہو؟ ابرار نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیوی سے کہا جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیوی کھانا لگا دیا اور ابرار کھانا کھا کر روز کی طرح گھر سے باہر چلا گیا، اور جب رات کو واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا والا بیٹا سیڑھیوں پر گرا پڑا ہے، اور جب وہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے قریب گیا تو ابرار کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس کے بیٹے کی گردن پوری طرح سے گھوم کر کمر کی طرف مڑی ہوئی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی گردن کو مروڑ کر مار دیا ہے۔ ابرار اپنے بیٹے کی اس دل دلانے والی موت کو دیکھ کر اتنی اونچی آوازوں میں چیخا کہ آس پاس کے سب ہمسائے دوڑ کر اس کے گھر آ گئے، اور سب نے وہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور ابرار کے گھر صرف ماتم بچ گئی۔ اور اگلے دن جب جنازہ وغیرہ پڑھ کر ابرار اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد گھر آیا اور بیوی کے ساتھ مل کر پھر سے زوروں قطار رونے لگا، اور لوگوں نے ان سب سے تعزیت کی اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کل والے دن جب سب لوگ فارغ ہو کر گھر کو چلے گئے تو شام کے وقت ابرار صحن میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک سے اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی، جس میں کوئی کہہ رہا تھا اگلی جمعرات کو تو پھر روئے گا جیسے تو نے مجھے رلایا ہے، کیونکہ جس دن ابرار کا بیٹا فوت ہوا وہ جمعرات کا دن تھا۔ اور ابرار جلدی سے رونا بند کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا کون ہے، پر کوئی آواز نہیں آئی، اور ابرار اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دن سوگ میں گزرے تھے کہ پھر سے جمعرات کا دن آ گیا، اور اس دن پھر سے ابرار کا بڑے سے چھوٹا بیٹا چارپائی پر مڑا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا ہے۔ ایک بار پھر ابرار خون کے آنسو رویا، اور کفن دفن سب کچھ کرنے کے بعد ابرار جب بے ہوش پڑا تھا تو اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس بار کسی نے کہا کہ آنسو بچا کر رکھنا، یہ جمعرات کو کام آئیں گے۔ ابرار جلدی سے بیوی کے پاس گیا اور اس کو اس خوفناک آواز کے بارے میں بتایا تو بیوی زوروں قطار سے رونے لگی اور بچوں کو چوم چوم کر روتے ہوئے بولی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کوئی کچھ تو بتاؤ۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر باہر گیا اور محلے داروں کو اس بارے میں بتایا۔ کسی نے کہا تو کسی نے کچھ کہا۔ ایک بندے نے کہا کوئی فلاں شخص ہے جو اس بارے میں ابرار کی مدد کرے گا۔ ابرار اور اس کے رشتہ دار اس فلاں شخص کو ابرار کے گھر لے کر آئے۔ اس نے بھی جن کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ انتقام لے کر رہے گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور کچھ دن گزرے اور پھر سے جمعرات کا دن آ گیا۔ ابرار اور اس کے رشتہ دار ان کے پاس ہی موجود تھے اور ابرار اور اس کی بیوی بچوں کو دلاسا دے رہے تھے کہ اچانک سے ایک کالی سی پرچھائی ان کے کمرے میں داخل ہوئی
اور اس نے سب کے سامنے ابرار کے تیسرے نمبر والی بیٹی کو ہوا میں اوپر اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر ٹپک دیا کہ اس بچی کی اسی ٹائم موت ہو گئی، اور یہ بات آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی، اور دور دور سے لوگ ابرار کے گھر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، اور کچھ پیر فقیر بھی اس کے گھر میں آئے لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا، اور ایک بار پھر سے جان لیوا جمعرات آ گئی۔ رات کا وقت تھا کہ اچانک سے ابرار کے سین میں کسی کے باری باری پاؤں کی دمک کی سنائی دینے لگی۔ ابرار نے جب ڈرتے ہوئے باہر دیکھا تو یہ وہی خوفناک جن تھا جس کو ابرار نے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک اور وحشتناک لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے خون سے لٹ پٹ تھا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا، اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے ابرار اس خوفناک جن سے کوئی بات کر پاتا، اس نے باہر سے ہی کھڑے ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 نمبر والے بیٹے کا دل نکال کر اپنے منہ میں چبا ڈالا، اور ابرار کا بیٹا مر گیا، جس کو دیکھ کر ابرار کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ابرار اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس دن ابرار کے گھر سے 2 جنازے اٹھے، اور ابرار کی فیملی میں سے اس کی بیوی اور ایک سب سے چھوٹا بیٹا ہی رہ گئے۔ پھر ایک عالم صاحب کہیں سے آئے اور انہوں نے ابرار کے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے ابرار کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اس گھر سے دور لے جائیں، اور ابرار کے رشتہ داروں نے ایسا ہی کیا۔ ابرار کی بیوی اور اس کے بچے اس کا بھائی اپنے گھر لے گیا، اور عالم صاحب نے پھر گھر میں کچھ پڑا، ہر جگہ پانی چھڑکا اور سب وہ چھت پر گئے تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں کسی جانور کی جلی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عالم صاحب نے ایک جگہ گٹھا کھود کر وہ ہڈیاں اس گٹھے میں دفنا دیں اور اس پر بھی کچھ پڑھ کر پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد گھر کی ساری لائٹیں جلا کر اس گھر کو تالا لگا دیا اور کہا کہ اس گھر کا 7 دن ایسے ہی بند رکھنے دیں، اس کے بعد جیسے چاہے اس گھر میں رہائش کر لیں، کیونکہ مرنے والے شخص یعنی ابرار نے اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بچے کو جلا کر مار ڈالا تھا، اور اس وجہ سے اس جن نے انتقام لیا ہے۔ اتنے میں ابرار کے سالے نے عالم صاحب سے پوچھا، کیا اب ابرار کی بیوی اور آخری بچے کو بھی خطرہ ہے؟ عالم صاحب نے کہا نہیں، کیونکہ شاید اس جن کا غصہ ابرار کے پہلے بیٹے کو ہی مار کر اتر جاتا، پر چھت پر پڑی اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بیٹے کی ہڈیوں کو دیکھ کر ہی جن ہر روز غصے میں رہتا تھا، کیونکہ جب وہ ان ہڈیوں کو دیکھتا تھا تو اس کی موت کا منظر دوبارہ سے اس جن کو غصہ دلا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے ان ہڈیوں کو دفنا دیا ہے۔ ابرار نے دنیا پر تو اس کے لیے ایک سزا بھگت لی، پر اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ابرار کو اس جانور کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں اور اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں۔ یہ دعا کر کے عالم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد جب پھر سے جمعرات کا دن آیا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کوئی پیر بابا کو کسی جن نے مار دیا ہے جس نے ابرار کو بلی کو مارنے کو کہا تھا۔ اس کے بعد بہت سی جمعراتیں آئیں، پر اللہ کے فضل سے ابرار کی بیوی اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محفوظ رہے۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ اس علاقے میں اکثر لوگ جانتے ہیں۔ یہ واقعہ اگر کسی کو بھی بتاتے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اگر پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جھوٹے اور مکار پیروں اور عاملوں سے محفوظ رکھے جو کہ پیسوں اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے جذبات اور ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔